کیا ہے معصوم بھائی، کوئی بات؟ بالکل، بہت اچھا۔ دعا کے بعد 5 منٹ وقت دیا جائے گا انشاءاللہ، سنت نہیں پڑھ لیں گے اور نماز کے بعد سب کھانا کھا کے جائیں گے۔ بیت ہونے والے حضرت سامنے آئے، بیت ہوگا اس کے بعد دعا ہوگا۔ توبہ کے کلمات اپنی جگہ بیٹھے رہیں، وہاں سے کہہ لیں۔ توبہ کے کلمات کہلوائے جائیں گے۔ ہم سب محتاج ہیں توبہ کرنے کے، بار بار توبہ کرنے کے محتاج ہیں صاحب۔ ہاں، اللہ کو یہ ادا بہت بھاتی ہے۔ رحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ تو توبہ کے کلمات ہم سب مل کے کہیں گے۔ جن دوستوں کا تعلق کسی اور اللہ والے سے ہیں وہ تعلق باقی رہے گا، باقی بیعت کی نیت سے جو احباب یہ کلمات کہیں گے ان کی بیعت ہو جائے گی، ان کی برکت سے ہم سب کی توبہ ہو جائے گی۔ کچھ معمولات بتائے جائیں گے یہاں، انشاءاللہ اس کی پابندی کریں گے۔ چونکہ اس گاؤں کا، یہاں کی بہنوں کا، مرد حضرات کا بڑا گہرا پرانا بڑی تعداد میں حضرت والی صاحب سے تعلق تھا اور ہے الحمدللہ۔ دینی تعلق ختم تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو باقی رہتا ہے۔ تو ہم یہ کر لیں، 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لیں اور ایصال ثواب حضرت کو کر دیں، پھر اس کے بعد کلمات کہلائے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد۔ جو قریب ہیں وہ پکڑ لیں گے، جو قریب ہیں وہ پکڑ لیں سامنے۔ آ جائیے، تشریف لے آئیے، آگے آئیے۔ ہاں آئیے۔ دور والے احباب دور سے کلمات دہرا لیں گے، توبہ ہم سبھی کی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کرتے ہیں ہم کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، چوری کرنے سے، بے حیائی بے پردگی سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، کسی مخلوق کو ناحق ستانے سے، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے۔ ایمان لاتے ہیں ہم اللہ پاک پر، ان کے سب فرشتوں پر، ان کی سب کتابوں پر، ان کے سب رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، بھلا ہو یا برا سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اقرار کرتے ہیں ہم انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، رمضان شریف کے روزے رکھیں گے، اگر مال ہوگا زکوٰۃ دیں گے، زیادہ گنجائش ہوگی حج کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے سب حکموں کو جہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ بجا لائیں گے۔ اگر کوئی نافرمانی ہو جائے گی انشاءاللہ فوراً توبہ کریں گے۔ بیعت ہوتے ہیں ہم چاروں سلسلے میں، چشتیہ، قادریہ، نقش بندیہ،
اور سہروردیہ میں یا اللہ ان چاروں خاندانوں کی برکت ہم کو نصیب فرما اور قیامت میں ہم کو ان بزرگوں کے ساتھ اٹھا۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ یہ ہم نے آپ نے توبہ کے کلمات کہے۔ جن دوستوں کا اور دوسرے اہل اللہ سے تعلق ہوگا انہوں نے بھی توبہ کے کلمات کہلوائے ہوں گے۔ اس کے بعد ذمہ داری بڑھتی ہے اصل کہ جن باتوں سے توبہ کیا پوری کوشش کریں بچنے کی، کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کری جائے۔ جی ہاں، اور ہم کو جو ہمارے بڑوں نے معمولات بتایا کہ 5 وقت کی نمازیں بہن بیٹیاں گھروں میں، مرد حضرات اللہ کے گھر میں اہتمام سے پڑھنے کے ساتھ روزانہ تلاوت کا ایک معمول بنا لیں انشاءاللہ، آج سے ہی طے کر لیں انشاءاللہ۔ تلاوت کے ساتھ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 بار، استغفار ایک تسبیح 100 بار، درود پاک کم سے کم 100 بار، اور جو جتنا زیادہ پڑھے گا بھلا۔ صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں کتنا درود پڑھوں؟ اپنے وقت کا مثلاً 1 گھنٹہ ہے تو 15 منٹ پڑھوں؟ آپ نے کہا جتنا چاہے پڑھ، زیادہ پڑھے گا بھلا تیرا ہی ہوگا۔ پھر کہا آدھا گھنٹہ پڑھوں، پون گھنٹہ پڑھوں؟ ہر ایک کے جواب میں ان زدت فہو خیر لک۔ تو میرے بھائیوں جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک، یہ مرتے وقت کام آئے گا۔ قبر میں روایات میں سناتا دیر ہو گئی، اللہ نے عقیدے کے حوالے سے ایک منظم بات کہلوایا، اللہ اس کے صدقے میں مجلس قبول کر لے، اللہ ہم سب کی زندگیاں قبول کر لے، ختم نبوت شریعت و سنت کی حفاظت کا خادم مخلص بنا دے اللہ، ہماری نسلوں کو قبول کر لے اللہ۔ تو کیا ہوا؟ نماز کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر، نئی موقع بیٹھ کے پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، تو صاحب چلتے پھرتے کر لیں، ناغا نہ کریں، بہن بیٹیاں کام کرتے کرتے کر لیں۔ اللہ کا نام جس حال میں بھی لیا جائے نفع ہی دیتا ہے، ہاں اللہ پاک کا نام نفع ہی دیتا ہے۔ اور دعا ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی مشکل، ایک صاحب حضرت والی صاحب سے بیعت بلک بلک کے رو رہے ہیں، مفتی صاحب چھوٹی بیٹی کے حالات ایسے، بڑا دکھ میں ہوں۔ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کہتے تھے مخلوق کو کیا دے سکتا ہے، اپنا دکھ درد غم اللہ کے سامنے کہنے کی عادت ڈالیں، اپنی بیماریاں، اپنی تکلیف، اپنی کمزوری، اپنا قرضہ اللہ سے کہنا ہم نے چھوڑ دیا۔ مخلوق کے پر نظریں ہماری گڑ گئیں، اللہ نے مخلوق کے حوالے کر دیا۔ تو کم سے کم ہمیں کہا جاتا ہے دعا 10 منٹ۔ اصل میں دعا ہے اللہ سے آن لائن ہونے، دل سے باتیں کرنے کا، اور باتیں تو کام کرتے روٹی پکاتے بھی، یا اللہ یہ تکلیف ہے، یا اللہ یہ ضرورت ہے، یا اللہ بچوں کا، ہر بات اپنے اللہ سے کہنے والا، چھوٹی چھوٹی چیز، گھر سے نکلے یا اللہ بازار کھیت جا رہا ہوں، یا اللہ مدد کر دیجئے، برکت ڈال دیجئے۔ تو کم سے کم دعا، اور نفع کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں صحیح تعلق۔ حضرت والی صاحب کہتے تھے ڈاکٹر سے دوستی چاہے جتنی پکی ہو، ڈاکٹر کو جا کر اپنی بیماری جب تک بتا کر دوا نہیں لیں گے، استعمال نہیں کریں گے، فائدہ نہیں ہوگا۔ چاہے جتنے بڑے بزرگ کو بلا لیں اور جو ہے تقریر کروا لیں، جھوم جھوم کے سن لیں، توبہ کے کلمات کہہ لیں، اپنے حالات نہ بتائیں کہ غصہ زیادہ آتا ہے، گالی نکلتی ہے، من میں لالچ ہے، بھائی کا حق دینے کا من نہیں کرتا۔ صاحب کیسی ناکامی! اللہ کے دربار میں ایک آدمی کے گردن میں یہ زمین اپنے 7 پرت کے ساتھ گردن کا ہار بنا کے لٹکا دی جائے گی، سنبھل سکے گی؟
کیوں؟ جتنی زمین ناجائز کسی کی کوئی لے رکھا ہو، کسی نے لیا ہوگا، اتنا حصہ ناجائز بہن کا، بھائی کا، سسر صاحب کا جہیز میں لوٹ رکھا تھا۔ ہاں، اللہ تو انصاف کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، حالات بتانے کے لیے ضروری ہے، رابطہ نمبر دوسرے احباب بھی لکھ لیں، ایک دینی دوستی ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا، کوئی بات بتانا، ہم کو اپنی خیریت بتانا، تو آپ کیسے بتائیں گے؟ نمبر لکھ لیں 865286 موبائل میں لکھا جاتا ہے غالباً، اگر ایٹومیٹیکلی پیشانیوں پہ لکھ کے دماغ میں محفوظ سے ہو رہا ہے پرانے، ہاں یہ دیکھیں نکل گئے موبائل 8652، ماشاءاللہ پیچھے سے ایک ساتھی دکھا رہے ہیں 8652434386 8652434386 مفتی عبدالرشید ممبئی کالینہ لکھ لیں، حضرت والی صاحب کی نسبت لگا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے، دعا کر لی جائیں۔ بہن بیٹیاں بھی اپنی کیفیات بتا سکتی ہیں، نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس کا جس اللہ والے سے تعلق ہے، میں خود طے کروں میرے بھائی کہ انشاءاللہ جو اب تک غفلت سستی ہوئی دور کر کے ہم اپنے حالات بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، کہ موبائل کا استعمال نہیں چھوٹ رہا ہے تو ہم کو بڑے بتا کر دوسرا فائدہ یہ ہوگا، دعائیں کریں گے ہمارے لیے، ان کی دعا اور توجہ کی برکات ہیں، اللہ نے رکھا ہے، اس کی برکت سے سدھرنا آسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں مالک، اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں مولا، ہم سب کو بخش دیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ آپ نے اپنے کرم سے جن باتوں کو کہنے اور سننے کی توفیق دیا، اللہ پاک غلطی کوتاہی معاف فرما کر قبول فرما لیجئے۔ ہم سب کی کامل اصلاح و تربیت کا فیصلہ فرما دیجئے، ہم سب کی جھولیوں میں اپنی کامل محبت و معرفت ڈال دیجئے، تقوی کی دولت سے مالا مال کر دیجئے، گناہوں کی نفرت دیجئے مولا۔ فتنوں کا دور ہے یا اللہ پاک، ہمارے ایمان عقیدے کی سلامتی کا، ہماری نسلوں کی ایمان و عقیدے کی سلامتی کا فیصلہ فرمائیے اللہ پاک۔ امت پہ حالات مشکلات ہیں، امت کے جان مال عزت آبرو ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائیے اللہ، پرایوں کے حوالے نہ کیجئے، انجان اجنبیوں کے حوالے نہ کیجئے اللہ۔ ہماری گناہوں کی نحوست، بدعمالیوں کا وبال ہے مولا، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دیجئے، توبہ پر جمنا ثابت قدم رکھنا آسان فرمائیے، بار بار آپ کے سامنے گڑ گڑانا ہمارے لیے مقدر فرمائیے، اپنے در کا بامراد سوالی بنائیے، دنیا کی ہر ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے عافیت کے ساتھ پوری فرمائیے، مخلوق کا محتاج نہ بنائیے اللہ، مخلوق کا محتاج نہ بنائیے۔ اے کریم آقا، ہمارے بڑے جو دنیا سے والدین جا چکے ہیں، خاص طور پہ حضرت والد گرامی مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، پوری امت کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے یا اللہ پاک، نور سے بھر دیجئے، انبیاء صدیقین شہداء و صالحین کی خصوصی دائمی معیت عطا فرمائیے، پوری امت کی مغفرت و بخشش فرمائیے، ہدایت کی عمومی ہوائیں چلا دیجئے، خصوصاً اس بستی اس حاضرین مجلس کو نوازنے کے، پورے عالم کی امت کو نوازنے کے فیصلے فرمائیے، ہما جہت حفاظت کے فیصلے فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک نبیک سیدنا و مرشدنا و معلمنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وصلى الله على النبي الكريم، وسلام على المرسلين، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔